TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसा शहजाद। कनाडा में कोरोना वायरस को 1 साल मुकम्मल हो गया है। 1 साल टोरंटो में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था, जिसने चीन का सफर किया था। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,53,011 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 19,238 हो गईं, जबकि 6,71,326 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। कनाडा में कोरोना वायरस को 1 साल मुकम्मल हो गया है। 1 साल पहले टोरंटो में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था, जिसने चीन का सफर किया था। सूबाई हुक्काम का कहना है कि कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने के बाद से ही हमारी पहली तरजीह अपने लोगों की सेहत रही है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,54,836 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 9,521 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,56,960 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 5,846 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,21,535 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,574 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 64,828 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,154 है। ओंटारियो हुकूमत तवीलुल मुद्दत निगहदाश्त और फर्स्ट नेशन के बुजुर्गों की देखभाल करने वाले मराकज़ में रहने वाले अफराद को 5 फरवरी 2021 की नई हदफ की तारीख तक हिफाजती टीके लगाने में तेज़ी लाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो हुकूमत तवीलुल मुद्दत निगहदाश्त और फर्स्ट नेशन के बुजुर्गों की देखभाल करने वाले मराकज़ में रहने वाले अफराद को 5 फरवरी 2021 की नई हदफ की तारीख तक हिफाजती टीके लगाने में तेजी लाएगी, ताकि फाइजर बायोटेक टीकों की दूसरी खुराक की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। वो अफराद जिनको पहली खुराक मिल चुकी है, ओंटारियो तवील मुद्दती निगहदाश्त, रिटायरमेंट और फर्स्ट नेशन बुजुर्गों के केयर होम के रिहायशी गिरोहों के 21 से 27 दिन और दूसरे ग्रुपों के लिए दूसरी खुराकों के दरमियान 42 दिन तक ज्यादा से ज्यादा वक्फा बरकरार रखेगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से फाइजर बायोटेक टीकों की वैक्सीन की तरसील में कमी के नोटिफिकेशन के बाद ये एडजस्टमेंट की जा रही है। प्रीमियर डगफोर्ड ने कहा, फाइजर वैक्सीन की मिकदार की अगली खेप में ताखीर की वजह से हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि तमाम दस्तयाब रसद इन लोगों को रीडायरेक्ट कर दी जाए जिन्हें इसकी जरूरत है। वजीर सेहत ने कहा कि सप्लाई के सिलसिले में जारी चैलेंजेस के बावजूद अपने शराकत दारों के साथ मिलकर हम अपने इंतहाई खतरे से 2-4 अफराद को जल्द से जल्द कतरे पिलाते रहते हैं। ओंटारियो के सूबाई हुक्काम के मुताबिक बरतानिया में सामने आने वाली कोरोना वायरस की दूसरी किस्म के 34 केसेस सामने आए हैं, जो तशवीशनाक है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में स्टेट ऑफ इमरजेंसी में तौसी कर दी गई है और स्टे एट होम ऑर्डर समेत तमाम पाबंदियों में मजीद 14 रोज की तौसी की गई है। नए साल में कोरोना वायरस में तेजी से इजाफे के बाद हुकूमत की जानिब से स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। गुज़िश्ता हफ्ते ओंटारियो के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर डेविड विलियम की जानिब से कहा गया था कि हमें पाबंदियों को हटाने के लिए केसेस की रोजाना तादाद 1,000 तक देखनी होगी। पीर के रोज ओंटारियो में 1,958 से कम नए कोविड-19 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि इतवार के रोज 2,417 नए केसेस सामने आए थे। इस दौरान सूबे में 35,968 अफराद के टेस्ट किए गए। सूबे में मुस्बत केसेस की शरह 5.5% है। टोरंटो में 727, पील रीजन में 365 और यार्क रीजन में 157 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबाई हुक्काम के मुताबिक बरतानिया में सामने आने वाली कोरोना वायरस की दूसरी किस्म के 34 केसेस सामने आए हैं, जो तशवीशनाक है। कनाडा की नायब वज़ीर आज़म क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने जोर देकर कहा है कि कनाडा की वफाकी हुकूमत जानती है कि अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ पसंदी से किस तरह निपटा जाए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा की नायब वज़ीर आज़म क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने जोर देकर कहा है कि कनाडा की वफाकी हुकूमत जानती है कि अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ पसंदी से किस तरह निपटा जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बाय अमरीकन दफात को मुस्तहकम करने के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए, जिनके तहत अमरीका भर में मकामी मसनूआत को फ़रोग़ दिया जाएगा। एक इंटरव्यू के दौरान जिसमें फ्रीलैंड से सवाल किया गया था कि क्या बाइडन के जरिए उनसे या कनाडा की हुकूमत को पॉलिसी में छूट देने का वादा किया गया था, उनका कहना था कि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले को अमरीकी सदर के साथ गुफ्तगू में उठाया था, जिस पर अमरीकी सदर में मिलकर काम करने का अहद किया था। फ्रीलैंड का कहना था कि जब बात पूरी तरह से अमरीका में खरीदारी की है और मजमूई तौर पर अमरीका से तहफ़्फ़ुज़ पसंदी की बात है, तो ये किसी भी कनाडा की हुकूमत के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ये ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम जानते हैं कि इससे कैसे निमट
گھٹنا ہے اور اس معاملے پر میں امریکی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں۔ 20 جنوری کو امریکہ کے صدر کے عہدے سے سبکدوش ہونے والے امریکی صدر اپنی صدارت کے آخری لمحات میں شدید اداس تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 20 جنوری کو امریکہ کے صدر کے عہدے سے سبکدوش ہونے والے امریکی صدر اپنی صدارت کے آخری لمحات میں شدید اداس تھے۔ ایسا کہنا ہے امریکہ کے نامور صحافی کا، جو امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کو کور کرنے اور ٹرمپ کی صدارت کے دور میں وائٹ ہاؤس میں رپورٹنگ کرنے پر مامور تھے۔ ٹرمپ کی صدارت کے آخری لمحات کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے صحافی نے کہا کہ ٹرمپ اپنی صدارت کے آخری لمحات میں انتہائی اداس تھے اور انہوں نے خود کو کافی تنہا کر لیا تھا۔ صحافی کا کہنا تھا کہ یہ ایک انتہائی افسردہ اور جذباتی سا مرحلہ تھا، کیونکہ اس سے قبل صدارتی دور میں ٹرمپ کو اتنا تنہا اور اداس نہیں دیکھا گیا۔ صحافی نے بتایا کہ انہوں نے صدارت کے دوران ٹرمپ کو کبھی اتنا تنہا نہیں دیکھا۔ وائٹ ہاؤس چھوڑنے سے قبل اپنی الوداعی تقریب سے ٹرمپ نے انتہائی کم افراد سے خطاب کیا۔ صدر شی جن پنگ کا عالمی اقتصادی فورم سے خطاب میں کہنا تھا کہ بیجنگ اور اس کے اقتصادی ماڈل کے خلاف محاذ زرائی کی کوشش نئی سرد جنگ کو جنم دے سکتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین کے صدر نے بائیڈن انتظامیہ کو انتباہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نئی سرد جنگ سے باز رہے۔ صدر شی جن پنگ کا عالمی اقتصادی فورم سے خطاب میں کہنا تھا کہ بیجنگ اور اس کے اقتصادی ماڈل کے خلاف محاذ آرائی کی کوشش نئی سرد جنگ کو جنم دے سکتی ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ پہلے ہی برس عالمی اجلاس بلائیں گے، چین جیسی مطلق العنان حکومتوں کے خلاف جمہوریتوں کا محاذ بنائیں گے۔ چین کے صدر نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا کہ ایسا اقدام مسلح تنازع کی راہ ہموار کرے گا۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور اس کے اقتصادی ماڈل کے خلاف محاذ آرائی کی کوشش نئی سرد جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوسروں کو دھمکی دینے یا ڈرانے کی کوششیں دنیا کو مزید تقسیم کریں گی اور ایسے اقدامات سے مسلح تنازع کی راہ ہموار ہوگی۔ امریکی ایوان کے ارکان نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل کیا جائے۔ سابق صدر پر کیپٹل ہل پر حملے کے لیے لوگوں کو اکسانے کا الزام ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی ایوان کی جانب سے سابق صدر ٹرمپ کے مواخذے کا آرٹیکل سینٹ میں پیش کر دیا گیا۔ سینٹ میں کارروائی کا آغاز 8 فروری سے ہوگا۔ ایوان بالا فیصلہ کرے گا کہ ٹرمپ کا مواخذہ یا انہیں دوسری بار صدارتی امیدوار بننے سے روکا جائے یا نہیں۔ ایوان زیری ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی 2 بار منظوری دے چکا ہے۔ سابق صدر پر امریکی کیپٹل ہل میں ہونے والے فساد کو بھڑکانے کا الزام ہے۔ ارکان نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل کیا جائے۔ سابق صدر پر کیپٹل ہل پر حملے کے لیے لوگوں کو اکسانے کا الزام ہے۔ موجودہ صدر جو بائیڈن نے اس حملے کو ملک کے خلاف بغاوت قرار دیا تھا۔ گوگل نے صدارتی انتخابات کے نتائج کی تصدیق کے خلاف ووٹ دینے والے امریکی کانگریس کے اراکین کو امداد دینے سے انکار کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ گوگل نے صدارتی انتخابات کے نتائج کی تصدیق کے خلاف ووٹ دینے والے امریکی کانگریس کے اراکین کو امداد دینے سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق گوگل کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ نیٹ پی اے سی بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کانگریس کے کسی بھی ایسے رکن کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا جس نے انتخابی نتائج کے خلاف ووٹ دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے 6 جنوری کو انتخابی نتائج کے خلاف پرتشدد احتجاج کیا تھا اور کانگریس ہالز پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد متعدد بڑی کمپنیوں نے ریپبلکن کو انتخابی امداد دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ جن کمپنیوں نے ریپبلکن کے لیے فنڈز روکنے کی دھمکی دی ان میں ایمیزون، AT&T، ویریزون کمیونیکیشن، کم کاسٹ سمیت دیگر بڑی کمپنیاں شامل ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 10 کروڑ 2,85,517 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 21,49,461 ہو گئی، جبکہ 7 کروڑ 22,92,984 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ
افریقہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 4,31,392 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,58,61,597 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,53,624 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,06,77,710 ہو گئی۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ جان لیوا وائرس 2,17,712 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 88,72,964 تک جا پہنچی ہے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگی ہیں، یہاں اس سے اموات کی تعداد 98,531 ہو گئی، جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد 36,69,658 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 25,210 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 24,35,247 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 37ویں نمبر پر ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,355 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,66,584 تک جا پہنچی ہے۔ بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ پر کسان رکاوٹیں توڑ کر دارالحکومت میں داخل ہو گئے۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئیں، ٹریکٹروں اور گھوڑوں پر سوار کسانوں کو مودی سرکار روک نہیں پائی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کسانوں نے دہلی کا لال قلعہ فتح کر کے اپنا پرچم لہرا دیا ہے۔ بھارتی یوم جمہور پر دارالحکومت نئی دہلی میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ اپنے حقوق کی خاطر کسان تمام رکاوٹیں ہٹا کر شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں جاری ہیں۔ ٹریکٹروں اور گھوڑوں پر سوار کسانوں کو مودی سرکار روک نہیں پائی۔ کسانوں کو روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے۔ شدید زخمی اور خون میں ڈوبے مظاہرین نے مودی سرکار کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ جنگ کا میدان بنے دہلی میں مظاہرین کے جوش کے سامنے پولیس شکست کھاتی نظر آئی۔ کچھ نوجوان مظاہرین گھوڑوں پر سوار اعلان جنگ کرتے نظر آئے اور کچھ کسانوں نے پولیس کی کرین پر قبضہ کر لیا۔ بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقاریب اور سالانہ فوجی پریڈ کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کے سامنے کسانوں نے ٹریکٹرز ریلی نکالنے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ کسانوں نے رکاوٹیں توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، جس پر بھارتی فورسز نے کسانوں پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ کسان رکاوٹیں توڑ کر ٹریکٹرز کے ساتھ دہلی میں داخل ہو گئے۔ پولیس سے جھڑپوں میں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہریانہ، راجستھان، پنجاب اور یوپی سمیت کئی ریاستوں سے قافلوں کی دارالحکومت آمد جاری ہے۔ بھارت میں کسانوں کی جانب سے زرعی قوانین کے خلاف نومبر سے نئی دہلی کے مختلف مقامات پر کسانوں پر ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ نئی دہلی میں ہونے والے کسانوں کے مظاہرے سے اظہار یکجہتی کے لیے ممبئی میں بھی ہزاروں کی تعداد میں کسان جمع ہیں۔ احتجاجی کسانوں کا موقف ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے پرامن ریلی نکالنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت ان کی اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومتی موقف ہے کہ اس ریلی کے لیے کسی دوسرے دن کا بھی انتخاب کیا جا سکتا تھا، کیونکہ 26 جنوری کو کسانوں کی ریلی ملک و قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگی۔ برسر اقتدار انتہا پسند حکومت کے کسانوں سے مذاکرات کے کئی ادوار ہو چکے ہیں، لیکن تاحال نتیجہ خیز ثابت نہ ہو پائے۔ بالی ووڈ اداکار سیف علی خان اور ڈمپل کپاڈیا کی ویب سیریز تانڈو اپنے مواد پر اب بھی تنازع کا شکار ہے، اور اب ہندو انتہا پسند تنظیم کرنی سینا نے اس کے فلم سازوں کو ایک پرتشدد اقدام سے دھمکایا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ اداکار سیف علی خان اور ڈمپل کپاڈیا کی ویب سیریز تانڈو اپنے مواد پر اب بھی تنازع کا شکار ہے، اور اب ہندو انتہا پسند تنظیم کرنی سینا نے اس کے فلم سازوں کو ایک پرتشدد اقدام سے دھمکایا ہے۔ کرنی سینا نے مذہبی جذبات مجروح کرنے پر ویب سیریز تانڈو کے فلم سازوں کی زبان کاٹنے والے شخص کے لیے 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ مہاراشٹرا میں کرنی سینا کے سربراہ اجے سینگر نے اعلان کیا ہے کہ ویب سیریز میں ہندو دیوی اور دیوتاؤں کی تذلیل کرنے والوں کی زبان کاٹنے والے شخص کو 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا۔ اجے سینگر نے کہا کہ تانڈو کے فلم سازوں نے معافی مانگی، لیکن یہ کافی نہیں اور اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ امیزون پرائم کی اس ویب سیریز میں مرکزی کردار ادا کرنے والے سیف علی خان کو تنقید کے بعد اضافی سیکیورٹی فراہم کی جا چکی ہے۔ عالمی وبا کورونا وائرس نے جہاں دیگر شعبہ ہائے زندگی کو متاثر کیا ہے، وہیں بھارت کے معروف میزبان اور اداکار کپل شرما کا شو بھی کورونا وائرس کی ستم ظریفیوں کا شکار ہو گیا۔
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी वबा कोरोना वायरस ने जहां दीगर शोबा हाय जिंदगी को मुतासिर किया है, वहीं भारत के मारूफ मेजबान और अदाकार कपिल शर्मा का शो भी कोरोना वायरस की सितम ज़रीफियों का शिकार हो गया। भारत में आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस लगे लॉकडाउन की वजह से कपिल शर्मा शो भी माली मुश्किलात का शिकार है और शो इंतजामिया ने फैसला किया है कि फरवरी से इस शो को बंद कर दिया जाए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना की वजह से फिल्में कम बन रही हैं और वायरस फैलने के खदशे के पेश नजर शो में आवाम की शिरकत पर भी पाबंदी है। ऐसे में कि जब कम फिल्मों की वजह से प्रमोशन मुतासिर हुई है और यही वजह है कि कपिल शर्मा शो को अगले माह फरवरी से बंद करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान से अब तक वसीम अकरम, बिमा अहलिया, शनीरा अकरम, शुएब अख्तर, राहत फतेह अली खान, फवाद खान और शुएब मलिक, बिमा अहलिया, सानिया मिर्जा, मोमल शेख समेत दीगर मुमताज शख्सियात शिरकत कर चुकी हैं। शो की टीम के मुताबिक जब हालात नॉर्मल होंगे तो कपिल शर्मा शो एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। कपिल शर्मा शो को पाकिस्तान में भी बेहद पसंद किया जाता है। शो की इब्तिदा में पाकिस्तानी फनकार नसीम विकी भी इसका हिस्सा थे। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।